ہوتی ہے کہ اپنی غلطیوں کو اپنے پیش نظر رکھ کر ان کی اصلاح کرتا ہے، ان کی درستی کرتا ہے۔ اس کے مقابل ایک دوسرا انسان وہ ہوتا ہے کہ غلطیوں سے مبرہ تو نہیں ہے، غلطیاں تو ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اپنی غلطیوں پر، اپنی خرابیوں پر اس کی نظر نہیں ہوتی اور اپنے کو غلطیوں سے مبرہ سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب غلطیوں سے مبرہ سمجھتا ہے تو وہاں اصلاح اور درستی کی گنجائش نہیں ہوتی، فکر نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زندگی خرابیوں کا ایسا ملغوبہ بن جاتی ہے، مجموعہ بن جاتی ہے کہ جس میں دن بدن خرابیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اپنی غلطیاں، اپنی خامیاں پیش نظر نہیں ہیں۔ تو ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ایک دھوکہ ہے، ایک خود فریبی ہے۔ یہ دھوکہ، یہ خود فریبی انسان کسی اور کو نہیں دیتا، اپنے آپ کو دیتا ہے۔ یہ کسی اور کا دشمن نہیں ہوتا، یہ اپنے آپ کا دشمن ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا دین، ہمارے نبی کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں، ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان کو اپنا خیر خواہ ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی خیر خواہی اپنے ساتھ یہ ہے کہ انسان عجب سے، خود پسندی سے، تکبر سے اپنے آپ کو بچائے، اور وہ جبھی بچا سکتا ہے کہ جب اپنے کو قصوروار سمجھتا رہے، اپنی خامیوں کے اوپر نظر رکھے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی کا ایک عیب نظر آ جائے، دنیا ہے نا انسانوں کے اندر، میں پہلے عرض کیا کہ کمی کوتاہیاں ہیں، اگر کسی کے اندر تمہیں ایک خرابی نظر آ جائے، ایک عیب کی بات نظر آ جائے، اب اس وقت آدمی کیا کرے؟ فرمایا کہ نہیں، اس کی حقارت دل میں لے کے مت آؤ، اس کی نفرت دل میں لے کے مت آؤ، بلکہ اس وقت یہ سوچو کہ میرے اندر تو 10 خرابیاں ہیں، اپنی 10 خرابیوں کو سوچ لو۔ اس کے اندر ایک خامی ہے، اور اپنی 10 خامیوں کو سوچو کہ میرے اندر تو 10 خرابیاں ہیں، تو پھر ایک خرابی والا 10 خرابی والے سے بہتر ہے۔ پھر اس سے حسن ظن رکھو، اس سے بدگمانی مت کرو، نیک گمان قائم کرو کہ پھر وہ مجھ سے بہتر ہے، میں اس سے برا ہوں، کیونکہ اس کے اندر تو ایک خرابی ہے، میرے اندر 10 خرابی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دوسرے کی جو خرابی ہے، جو ہمیں محسوس ہو رہی ہے، وہ یقین کے درجے میں نہیں ہے، ظن اور گمان کے درجے میں ہے، یقین کے درجے میں نہیں ہے۔ تو ظن اور گمان کے درجے میں کبھی کسی سے نفرت اور حقارت نہیں کرنی چاہیے، کبھی کسی کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، برا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ظن ہے نا، گمان ہے، گمان تو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے اوپر کون سی وحی آئی ہے کہ جو آپ کے اندر گمان پیدا ہوا وہ صحیح ہو؟ کوئی وحی تو آئی نہیں۔ تو آپ کا گمان غلط ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے اندر جو خرابی ہے وہ ظن اور گمان کے درجے میں نہیں ہے، وہ یقین کے درجے میں ہے۔ تو جو خرابی یقین کے درجے میں ہو اس کی فکر زیادہ ہونی چاہیے بنسبت اس کے کہ جو خرابی ظن اور گمان کے درجے میں ہو۔ اسی لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں دوسرے کے بدن پر بیٹھی ہوئی مکھی نظر آ جاتی ہے، ایک چھوٹا سا مچھر نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنے بدن سے سانپ اور بچھو جو لپٹے ہوئے ہیں وہ نظر نہیں آتے، دوسرے کی مکھی نظر آ جاتی ہے۔ دوسرے کی مکھی اڑانے کی فکر تو ہے کہ یہ ایسا کیوں، یہ ایسا کیوں، لیکن اپنے بدن سے جو سانپ اور بچھو لپٹے ہوئے ہیں اسے وہ مکھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ سانپ اور بچھو اگر تجھے ڈس لیں گے تیرا تو کام تمام کر دیں گے۔ تو تجھے فکر تو اپنی کرنی چاہیے، نہ کہ دوسروں کی کرنی چاہیے۔
لیکن آج ہو کیا رہا ہے؟ آج ہو یہ رہا ہے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے کہ ہم سب کو سدھارنا چاہتے ہیں، سب کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی اصلاح کرنا، اپنی درستی کرنا، یہ انسان کے نفس کے اوپر بہت بھاری ہے، بہت شاق ہے۔ کیونکہ جس قسم کی غلطیاں انسان کے اندر ہوتی ہیں اس کا تعلق یا شہوات کے ساتھ ہوتا ہے یا لذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ لذت آتی ہے، شہوت پوری ہوتی ہے، یہی وہ غلطیاں ہیں جو انسان کرتا ہے، یہی وہ غلطیاں ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں کہ شہوات اور لذات کے اندر غرق ہوتا ہے۔ اور شہوات اور لذات میں انسان کے نفس کو مزہ آتا ہے، انسان کے نفس کی چاہت پوری ہوتی ہے۔ تو جب اس کے نفس کو مزہ آتا ہے، اس کی چاہت پوری ہوتی ہے، تو وہ نفس کب چاہے گا کہ شہوات اور لذات کو چھوڑ دے؟ اسی لیے ان شہوات اور لذات کو چھوڑنے میں مشقت ہے، مجاہدہ ہے، تکلیف ہے، لیکن اللہ کے لیے اس تکلیف کو برداشت کرنا چاہیے، اور مشقت اور مجاہدے کو برداشت کر کے ان شہوات اور لذات سے پیچھا چھڑا لینا چاہیے، ان کا اسیر نہیں بننا چاہیے، بلکہ ان خواہشات کو پامال کر کے اس پہ چوٹ لگانا سیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جس کو چاہا دیکھ لیا، جو چاہا بول دیا، جس کو چاہا جیسا میسج کر دیا، فحش چیزیں ادھر سے ادھر بھیجتے رہے۔ کر سکتے ہو، ابھی تو زندگی ہے نا، اللہ نے اختیار و ارادے کے ساتھ زندگی دی ہے، لیکن انجام کو بھی سوچنا چاہیے کہ زندگی کی شام بھی ہونی ہے، سفر آخرت بھی پیش آنا ہے، موت کی منزل سے بھی گزرنا ہے۔ انجام کیا ہوگا؟ انجام کو بھی سوچنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو چاہے میں کرتا چلا جاؤں اور کوئی مجھ سے حساب لینے والا نہیں ہے۔ شاید ممکن ہے کہ دنیا میں حساب نہ لیا جائے، ورنہ بعض گناہوں کی سزا ایسی ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر بھی انسان مکافات عمل سے گزرتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ کو ستانے والا، کہ دیگر گناہوں کی سزا تو اللہ آخرت پہ موقوف کر دیتا ہے، مؤخر کر دیتا ہے، لیکن ماں باپ کا ستانے والا دنیا میں مکافات عمل سے گزرتا ہے۔ جب تک دنیا میں وہ سزا نہیں پا لیتا ماں باپ کو ستانے والا، اس وقت تک اسے موت نہیں آتی، ضرور مکافات عمل سے گزرتا ہے۔ تو اس لیے ان شہوات اور لذات کے ترک کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ گزشتہ کل بات یہ چل رہی تھی زبان کی حفاظت پر، کہ زبان کی حفاظت ایمان کی حفاظت ہے، زبان کی حفاظت دل کی حفاظت ہے، زبان کی حفاظت اخلاق اور کردار کی حفاظت ہے۔ انسان کا بھرم قائم رہتا ہے جب تک زبان قابو میں رہتی ہے، اور جب یہ زبان بے قابو ہوتی ہے سارا بھرم کھل جاتا ہے، اترے پترے سب کھل جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کا وزن کتنا ہے۔ زبان کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اپنی حیثیت، اپنے وزن کو کھو دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس زبان کی وجہ سے، کہ زبان درازی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، سارا وزن برباد ہو جاتا ہے زبان کی وجہ سے۔ اور یہ زبان تعلق مع اللہ کا ذریعہ بھی ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے، اعظم ذریعہ ہے، اور یہ زبان اس سے محرومی کا ذریعہ بھی ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ اس زبان سے ذریعے سے اللہ کے قرب کو پالے، یا اس زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے اللہ کے اس قرب سے، اس نسبت سے اپنے کو محروم کر لے۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، کیونکہ انسان جو مکلف ہے وہ اختیاری چیزوں کا مکلف ہے، غیر اختیاری کا مکلف نہیں ہے۔ آج ہم غیر اختیاری کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں۔ کیا پریشانی ہوتی ہے؟ وسوسے بہت آتے ہیں، خیالات بہت آتے ہیں،
ابھی آتے تو آنے دو، پریشانی کی کیا بات ہے؟ ایک وسوسہ نہیں 1,00,000 وسوسے آئے، اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ غیر اختیاری ہے نا، آپ خود تو نہیں لا رہے اپنے اختیار سے. اگر وہ غیر اختیاری طور پر آ رہا ہے تو قیامت کے دن آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ وسوسہ کیوں آیا تھا، سوال نہیں ہوگا. اور جس چیز کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہ ہو اس کے بارے میں پریشان ہونا کیسا؟ ہاں اس پر پریشان ہونا چاہیے کہ وقت پہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، نماز قضا تو نہیں ہوئی، کسی عبادت میں خلل واقع تو نہیں ہوا، کہ امور اختیاریہ اگر اس کے اندر کوئی کوتاہی کر رہا ہے کہ جو کام اپنے اختیار اور ارادے سے کرنے کا ہے، چاہے وہ نیکی کرنے کا کام ہے چاہے وہ گناہ سے بچنے کا کام ہے، اگر اپنے اختیار اور ارادے کے اندر یہ کوتاہی کر رہا ہے، کل اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. بد نظری کیوں کی تھی، جھوٹ کیوں بولا تھا، زبان سے غیبت کیوں کی تھی، کسی پر طعنہ زنی کیوں کی تھی، کسی کی آبرو پر حملہ کیوں کیا تھا، سوال ہوگا. اس کے بارے میں پریشانی نہیں ہے. جس چیز کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے اس کے بارے میں پریشانی نہیں ہے، اور جس چیز کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے اس کے بارے میں پریشانی ہے. جی وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، بھائی آنے دو، آپ کا کیا بگاڑتے ہیں؟ 1,00,000 دفعہ آئیں، یہ تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اس لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 لفظوں کے اندر سارے قصے کو سمجھا دیا. مجدد نے فرمایا کہ اختیاری میں کوتاہی نہ ہو اور غیر اختیاری کے در پہ نہ ہو، زندگی آسان ہے. اختیاری میں کوتاہی نہ ہو اور غیر اختیاری کے در پہ نہ ہو. یہ نہ سوچے کہ جی کیوں وسوسہ آ گیا، کیوں خیال آ گیا، کیوں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. بھائی سڑک ہے نا، باہر جو سڑک ہے، اب اس سڑک پر شاہی سواری بھی گزرتی ہے، اس سڑک سے بنگی بھی گزرتا ہے. تو آپ کہو کہ بنگی یہاں سے کیوں گزر رہا ہے، بنگی کو روک کر کھڑے ہو گئے تو ساری ٹریفک جام ہو جائے گی، ٹریفک میں خلل پڑ جائے گا. اللہ نے انسان کی سوچ کی جو پرواز ہے نا یہ بہت بلند کی ہے، بہت رفتار اس کی تیز ہے، تصور سے زیادہ اس کی رفتار تیز ہے. آن کی آن میں اس کے خیالات تصورات نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. کیا کیا چیزیں اندر چلتی رہتی ہیں، جو چل رہی ہیں چلنے تو، آپ اپنے کام میں لگو، اپنے کام میں کوتاہی نہ کرو، کیونکہ وہ آپ کا اختیاری کام ہے، کرنے کا کام ہے. اگر اس میں کوتاہی کرو گے کل قیامت کے دن سوال ہوگا، تو اس میں کوتاہی نہ کرو. باقی یہ تو ایک ٹریفک ہے نا، چل رہی ہے چلنے دو. یہ ٹریفک آ رہی ہے جانے کے لیے، اس کو روک کر مت کھڑے ہو جاؤ. اگر روک کر کھڑے ہو گئے کہ یہ خیال کیوں آ گیا، چلو پہلے اس خیال کو دور کر لوں، وسوسے کو دور کر لوں. اس خیال کو دور کرتے کرتے نماز بھی بھول جاؤ گے. 1 رکعت پڑھی یا 2 رکعت پڑھی، ابھی کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، نماز بھی بھول جاؤ گے. کس لیے کہ جی آپ اس ٹریفک کو روک کر کھڑے ہو گئے، اس وسوسے کو دور کرنے لگے کہ اس کو پہلے نکالو یہاں سے، تو نماز بھی بھول گئے. اور اگر نماز پر توجہ ہوتی وسوسہ خود دور بھاگ جاتا، اس کی طرف دھیان بھی نہ جاتا. اس لیے جو کام جو چیز غیر اختیاری ہے اس سے کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہاں اختیاری کے اندر اگر کوتاہی ہو جائے، اب جتنا پریشان ہو کم ہے. اس لیے میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور اپنے شیخ کا قول نقل کیا کرتے تھے کہ ہمارے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ بھئی مومن کے لیے، ایمان والے بندے کے لیے، کیونکہ ایمان اور پریشانی کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، ایمان والا بندہ اور پریشان ہو بات سمجھ میں نہیں آتی. ہاں پریشانی کا ایک موقع ہے، اور وہ پریشانی کا ایک موقع کیا ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، اب اس سے پریشان ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے ایمان کے تقاضے کے خلاف یہ کام کیسے کر لیا. اب یہ جتنا پریشان ہو اتنا کم ہے، اور جب تک رو رو کر اللہ سے معافی نہ مانگ لے
جب تک دل کے اندر یہ امید پیدا نہ ہو جائے کہ اللہ نے میری خطا کو معاف کر دیا، اس وقت تک اللہ کے سامنے بے چین رہے، پریشان رہے، روتا رہے کہ کیا کر بیٹھا، کیسے گناہ کر لیا، کیسے اللہ کی نافرمانی ہو گئی۔ یہ تو ایمان کے تقاضے کے خلاف تھا۔ ایمان کا نور، ایمان کی روشنی میرے اندر تھی، اس روشنی کے اندر میں نے ایسا کام کر لیا جو اندھیرے میں بھی کرنے کا نہیں تھا۔ اب اسے رونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے۔ اور جب سچے دل سے آدمی توبہ کر لے، پھر توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کو ترک کر دیا، توبہ کر لی، اب توبہ کرنے کے بعد بار بار اس گناہ کو نہیں سوچنا چاہیے۔ جب توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اب دل کے اندر یقین کر لو کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اب اسے بار بار ذہن میں لے کے نہ ہو پتہ نہیں معافی ملی یا نہیں ملی۔ تو ہم اللہ کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو انسانوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں فلانے نے مجھے معاف کیا یا نہیں کیا، پتہ نہیں اوپر اوپر دل سے کہہ دیا کہ میں نے معاف کر دیا، اندر سے معاف کرا یا نہیں کرا، تو اندر جھانک کر دیکھ لو کہ معاف کرا یا نہیں کرا۔ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، تو کبھی اللہ کے معاملے کو بندوں کے معیار پر نہیں پرکھنا چاہیے۔ اللہ کا معاملہ تو نرالا معاملہ ہے، عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اللہ کی ذات و تاثر سے پاک ہے۔ تو جب دل میں یقین ہو گیا کہ میں نے صدق دل سے، دل کی سچائی سے معافی مانگ لی، اب یقین کر لو کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اب بار بار نہ سوچو، بار بار خیالات نہ پکاؤ کہ معافی ملی یا نہیں ملی۔ آگے سفر طے کرو، اب آگے بڑھنے کی فکر کرو۔ کیا گاڑی یہیں روک کر کھڑے ہو جاؤ گے؟ آگے ترقی کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ اس لیے آگے بڑھنے کا فکر کرو، آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ شیطان یہی الجھا دیتا ہے، اور اس الجھانے کا منشا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اعمال کے اندر تعطل آ جاتا ہے، اور شیطان بھی چاہتا ہے کہ تعطل پیدا کر دو، یہ ذکر نہ کر سکے، یہ تلاوت نہ کر سکے، یہ نوافل نہ پڑھ سکے، یہ وقت پہ نماز نہ پڑھ سکے، اس کا ذہن الجھا رہے، پتہ نہیں معافی ملی یا نہیں ملی، پتہ نہیں کیا ہو۔ ارے تسلی نہیں ہے پھر معافی مانگ لو، پھر تسلی نہیں ہے پھر مانگ لو، لیکن اپنے ذہن کو کسی الجھاوے کا شکار مت کرو، کسی الجھن اور پریشانی میں مبتلا مت کرو۔ ذہن کو صاف اور شفاف رکھو، اور پھر نیک اعمال کا اہتمام کرنا شروع کر دو۔ اور جب آدمی کسی گناہ کے بعد نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی ویسے ہی اس کے پچھلے گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ نے نیکی کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، بشرطے کہ گناہ پر اصرار نہ ہو، بار بار وہ گناہ کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ جب آدمی نیکی کرتا ہے گناہ مٹ جاتا ہے۔ اس لیے آتا ہے نا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے گناہ، کہ ایک نماز پڑھی درمیان میں کوئی گناہ ہو گیا، اگلی نماز پڑھی درمیان کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کے گناہ، کہ ایک جمعے کے بعد جب اگلا جمعہ آیا، اگلا جمعہ پڑھا، اس درمیان کے گناہ اللہ اس جمعے کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان کے گناہ، نیکیاں ہیں نا، تو نیکی کے اندر یہ تاثیر ہے کہ وہ گناہ کو مٹا دیتی ہے، کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو گناہ ہوئے، اب اس نے نیکی کی، عبادت کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو نیکی کرو، آگے بڑھو، کسی الجھن اور پریشانی کا شکار نہ ہو۔ بات ہی چل رہی تھی زبان کی حفاظت پر۔ اس زبان کی کوتاہیوں میں سے دو بڑی کوتاہیاں، ایک زبان کا سے جھوٹ بولنا ہے، اور ایک زبان سے غیبت کا کرنا ہے۔ اور یہ دونوں گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ آج یہ باتیں زباں زد عام ہیں۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، لیکن اس طرح سے لوگ زبان پر جھوٹ کو رکھتے ہیں، اور بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ تصور ہے کہ بھئی جھوٹ کے بغیر تو آج کام نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر تو کاروبار نہیں چلتا۔ تو بھائی یہ تو سوچ ہی غلط ہے۔ ایک مومن کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی کہ جھوٹ کے بغیر کام نہ چلے۔ کیا مطلب کہ دنیا میں سب کچھ جھوٹ پر چل رہا ہے؟ ارے جب سچائی دنیا سے ختم ہو جائے گی تو دنیا کا مقصد بھی ختم ہو جائے گا، اس دنیا کو فنا کر دیا جائے گا۔ اگر یہ دنیا باقی ہے تو سچائی بھی باقی ہے۔ پھر یہ مت دیکھو کہ دنیا کیا کر رہی ہے،
آپ تو اپنی دنیا کی فکر کرو کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں نے دنیا کا حساب نہیں دینا, میں نے تو اپنا حساب دینا ہے. میں نے کسی اور کی قبر میں نہیں جانا, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, اپنی قبر کو بھگتنا ہے. آج ہم دوسروں کو دیکھ کر حجت پکڑتے ہیں. اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ نا فلانے نے یہ کام کیا تھا تو میں نے بھی کر لیا, تو کل قیامت کے دن آپ کا یہ عذر قابل قبول ہوگا کہ فلانے نے جھوٹ بولا تھا, میں نے بھی جھوٹ بول دیا. فلانے نے یہ کام کیا تھا تو میں نے بھی یہ کام کر لیا, اس کو دیکھ کے کر لیا. اللہ کہے گا تمہیں عقل و شعور دیا تھا, اچھے برے کی تمیز دی تھی, ایمان کا نور دیا تھا, اختیار اور ارادہ دیا تھا کہ جس اختیار اور ارادے سے تم نے اللہ کی نافرمانی کی اسی اختیار اور ارادے سے اپنے کو بچا سکتے تھے, پھر نہیں بچایا. تو یہ حجت بھی نہیں ہے اور نہ یہ قابل قبول ہے کہ فلاں نے ایسا کیا تھا میں نے بھی کر لیا. یاد رکھیے کبھی کسی کی برائی کو دیکھ کر برائی کو نہیں اپنانا چاہیے. کسی کی برائی کو دیکھ کر برائی اپنانے والا یہ برائی کو مٹانے والا نہیں ہے, برائی کو پھیلانے والا ہے. اور مومن برائی کو مٹانے والا ہوتا ہے, مومن برائی کو پھیلانے والا نہیں ہوتا. اور یہ حجت قابل قبول بھی نہیں ہے, یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. اس لیے اس تصور کو, اس خیال کو ذہن سے نکالنا چاہیے. آدمی جھوٹ کیوں بولتا ہے, کس لیے بولتا ہے, اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اس کے دو سبب ہوتے ہیں. یا تو وہ جھوٹ بول کر اپنے عیب کو, اپنی کسی چیز کی عیب کو چھپانا چاہتا ہے. جھوٹ بول کر اپنی غلطی کو چھپانا چاہتا ہے. جھوٹ بول کر کوئی نفع حاصل کرنا چاہتا ہے. بس یہی منشا ہوتا ہے جھوٹ, کہ اپنی غلطی کو چھپانا چاہتا ہے, کوئی نفع حاصل کرنا چاہتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ انسان کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے, ایسی مردانگی ہونی چاہیے کہ اگر اس سے غلطی ہوئی ہے تو غلطی کو چھپانے کے لیے کبھی جھوٹ نہ بولے, جھوٹ کا سہارا نہ لے, فوراً اپنی غلطی کا اقرار کر لے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. کیونکہ غلطی کا ہونا بشر ہے, غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اس غلطی کے اوپر جھوٹ کا ملمہ نہیں چڑھانا چاہیے, اس کو جھوٹ سے کور نہیں کرنا چاہیے. غلطی کا اقرار کر لو, اتنی ہمت رکھو, معافی مانگ لو. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس بات کی عادت ڈالو. آج ماں باپ گھروں کے اندر بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں, بچے بھی جھوٹ کے عادی ہو جاتے ہیں کچھ عرصے, کیونکہ بچے کی جو کا دماغ ہے نا, یہ بالکل ایک میموری کی طرح ہے. جیسے چیز ریکارڈ ہوتی ہے میموری کے اندر, کوئی ریکارڈر ہے وہ چیزیں ریکارڈ کر رہا ہے. اب اس میموری کے اندر اچھی چیزیں ریکارڈ کر دو گے, اور اچھی چیزیں کس طرح سے ریکارڈ ہوتی ہیں؟ اپنے گھر کے ماحول کو درست رکھو, آپس کے تعلقات کو پاکیزہ رکھو, آپس کی گفتگو کو پاکیزہ رکھو. بچوں کے ذہنوں کے اندر وہ چیز ریکارڈ ہوتی چلی جائے گی, اس بچے کا مستقبل بنتا چلا جائے گا. اور اگر گھر کے ماحول کے اندر خرابی ہوئی, گھر میں آپس کی بول چال اگر خراب ہوئی, گھر میں عام طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہو, بچے کے اندر وہ چیز ریکارڈ ہوتی رہے گی. اب آگے چل کے بچہ بھی جھوٹ ہی بولے گا. جس لب و لہجے میں اس نے اپنے ماں باپ کو گفتگو کرتے دیکھا ہے, اسی لب و لہجے میں یہ بھی گفتگو کرے گا. اس کے اندر سدھار نہیں ہوگا, اس کے اندر بگاڑ ہوگا. اس کا سبب اس کی ذات نہیں ہوگی, اس کے گھر کا ماحول ہوگا, اس کے ماں باپ ہوں گے. جھوٹ سے نفرت ہونی چاہیے کہ کبھی آدمی جھوٹ کے قریب نہ جائے. اور یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے گناہوں کے اوپر ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ اس گناہ کی غلاظت کا, بدبو کا, تعفن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے, اس جھوٹ کی بدبو اور تعفن ایسا ہے کہ رحمت اور برکت کے جو فرشتے ہیں, یہ لطیف مخلوق ہے, نورانی مخلوق ہے, تو یہ رحمت اور برکت کے فرشتے
اس کی بدبو کی وجہ سے، تعفن کی وجہ سے ایک ایک میل دور چلے جاتے ہیں. وہ نورانی اور لطیف مخلوق ہے، انہیں اس بدبو اور تعفن کا احساس ہوتا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. بعضی لوگ مذاق مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں جی ہم تو مذاق کر رہے تھے. تو یاد رکھیے کہ جھوٹ تو جھوٹ ہے، چاہے مذاق میں بولا جائے، جب بھی گناہ ہے، جب بھی حرام ہے، اور جب بھی وہ آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک خاتون اپنی بکری کو بلا رہی ہے اور کپڑے میں کوئی چیز ہے یا جھولی کے اندر کوئی چیز ہے، تو آپ نے فرمایا کہ واقعی کوئی چیز ہے تمہارے پاس؟ کہاں کہ کچھ دانا ہے یا کھانا ہے، اس کو دینا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ اگر خالی ہوتا، جیسے کہتے ہیں نا ہم مٹھی بند کر کے بچے کو بلاتے ہیں کہ آؤ تمہیں کوئی چیز دیں گے، اب مٹھی تو خالی ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ کے اندر شمار ہوگا، جھوٹ کا گناہ ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر کچھ نہ ہوتا تو جھوٹ کا گناہ ہوتا. تو اس طرح سے بظاہر ہمیں یہ چیزیں معمولی معمولی نظر آتی ہیں، لیکن یہ خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں جو ہمارے اندر ہوتی ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیے کہ جھوٹ ایک لعنت ہے، جھوٹ ایک گناہ ہے، اور لعنت اور گناہ کے ساتھ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی مدد سے محروم ہوتا ہے. کہ جھوٹے کے ساتھ کبھی اللہ کی مدد نہیں ہوتی، بلکہ جھوٹے پر تو اللہ کی لعنت ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو بھلا جس شخص پر اللہ کی لعنت ہو یا جس کے فعل پر اللہ کی لعنت ہو، وہ کیا سرخرو کامیاب ہو سکتا ہے؟ کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو اللہ کی لعنت کا مورد بن رہا ہے. وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، اپنی غلطی کا اقرار کرو، اور غلطی کا اقرار کر کے اسے درست کرو، اور اپنی زندگی کی بنیاد، اپنے کاموں کی بنیاد، اپنے رزق کی بنیاد سچائی کے اوپر رکھو. سچائی پر جو عمارت تعمیر ہوتی ہے وہ بڑی پائیدار ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اور جھوٹ پر جو عمارت تعمیر کی جاتی ہے وہ پائیدار نہیں ہوتی، کبھی بھی زمین بوس ہو جاتی ہے، سارے جھوٹ کھل جاتے ہیں، سارے فراڈ سامنے آ جاتے ہیں. تو جھوٹ پر عمارت کو تعمیر نہ کرو، زندگی کی، اپنے کاروبار کی، اپنے معاملات کی. وہ عمارت سچائی کے اوپر قائم کرو، پھر دیکھو اللہ زندگی میں کیسی برکتیں عطا فرمائے گا. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس بات کا حوصلہ دینا چاہیے گھروں کے اندر کہ بھائی تم سچ بولو، ہم تمہیں انعام دیں گے. اگر سچ بولو گے تمہاری غلطی پر تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ حوصلہ دینا چاہیے، ورنہ بچہ بیچارہ ڈر کے سہم کے جھوٹ بول دیتا ہے اور پھر اس کی غلطی کھل جاتی ہے، اعتماد خراب ہو جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی کا جھوٹ اگر کھل جائے تو معاشرے کے اندر وہ جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے. پھر نوبت یہاں تک آتی ہے کہ اس کی سچی بات پر بھی کوئی اعتبار نہیں کرتا، پتہ نہیں سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، لوگ اعتماد نہیں کرتے. تو اپنی اس جھوٹ کی بنا پر اپنی زندگی کے اعتماد کو خراب کر دیتا ہے. اس لیے یہ حوصلہ خود کے اندر بھی ہونا چاہیے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ حوصلہ دینا چاہیے کہ بھائی دیکھو سچ بولو، ہم تمہیں انعام دیں گے، کیونکہ سچائی کے اندر بڑی طاقت ہے. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کوئی نصیحت آپ سے چاہیے. بہت سی خرابیوں کا ذکر کیا، میرے اندر یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے. آپ نے فرمایا کہ جھوٹ مت بولنا. ایک نصیحت کی کہ جھوٹ مت بولنا. بس جب رات ہوئی، چوری کی عادت تھی، اب چوری کا ارادہ ہوا، کہا کہ میرے نبی نے تو یہ نصیحت کی ہے کہ جھوٹ مت بولنا، اگر چوری کروں گا تو سچ بولنا پڑے گا، تو پکڑا جاؤں گا. تو چوری سے تائب ہو گئے. پھر کسی اور برائی کا سوچا، پھر یہی سوچا کہ اگر جھوٹ بولوں گا تو نبی کی تعلیم کے خلاف ہے. تو ایک نصیحت کی بنا پر، جھوٹ چھوڑنے کی بنا پر زندگی کی ساری خرابیاں دور ہو گئیں. اور حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا واقعہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ چھوٹے سے بچے ہیں، ماں نے تعلیم کے لیے کسی اور علاقے میں، کسی اور بستی میں بھیجا، اور اس زمانے میں قافلے جایا کرتے تھے. تو کسی قافلے کے ساتھ چھوٹے سے بچے کو روانہ کر دیا، بھی فلاں بستی میں پہنچا دینا. اور ماں نے خرچے کے لیے 40 دینار بغل میں سی دیے، 40 دینار سی دیے
کیونکہ قافلے لٹ جایا کرتے تھے، ڈاکو آ جاتے تھے، قافلے لوٹ لیتے تھے۔ بس یہ چلے، راستے میں کہیں پڑاؤ ہوا، ڈاکو آ گئے، قافلے کو لوٹنا شروع کیا۔ لوٹتے لوٹتے ایک ڈاکو ان کے پاس بھی آئے، چھوٹے بچے تھے۔ پوچھا کہ بھئی تیرے پاس کیا ہے؟ کہا جی میرے پاس تو 40 دینار ہیں۔ پوچھا کہ کہاں ہیں؟ کہا کہ یہاں سلے ہوئے ہیں۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ ہمیں تو کچھ بھی نہ ملا اور یہ بچہ خود کہہ رہا ہے۔ تو متاثر ہوا، اور متاثر ہو کر اپنے ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے گیا۔ اس نے سردار نے کہا کہ جب تمہارے پاس چیز چھپی ہوئی تھی، ظاہر نہیں تھی، تو تم نے کیوں بتایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں؟ چھپا لیتے، انکار کر دیتے۔ تو کیا جواب دیا؟ یہ مائیں تھیں، اولاد کی تربیت کرتی تھیں۔ کہا کہ جب میں گھر سے چلا تھا تو میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ اب اس سچائی کا اثر دیکھیں، سچائی کی طاقت دیکھیں کہ سچائی کے اندر طاقت ہے، کیونکہ سچائی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ کہ ڈاکوؤں کے سردار کے دل پر ایک چوٹ لگی، ایک اثر ہوا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، ماں کے کہنے سے سچ بولتا ہے، اور ہم زندگی کس راستے پہ گزار رہے ہیں؟ یہ بھی ہماری کوئی زندگی ہے کہ ہم لوگوں کو لوٹتے ہیں؟ بس دل پر ایسی چوٹ لگی، اسی وقت سب کا مال واپس کیا، اور حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن کی کرامت کا ظہور ہوا، اور توبہ طائب کر کے سب نیک بن گئے۔ یہ طاقت کس چیز میں تھی؟ سچائی کے اندر یہ طاقت تھی۔ تو بھائی جھوٹ کو اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہیے، سچائی کو اپنی طاقت بنانا چاہیے۔ جھوٹ کو اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہیے۔ جھوٹ بول کے آدمی پریشان رہتا ہے کہ جھوٹ کھل نہ جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، میری بات کا بھرم نہ ختم ہو جائے، میں کہیں رسوا نہ ہو جاؤں۔ تو جھوٹ بول کر آدمی ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا اپنے سکون کو برباد کر لیتا ہے۔ اور سچائی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے کہ یہ سچائی اس کی طاقت بن جاتی ہے، اس کے دل کا اطمینان بن جاتی ہے، اسے کسی کے آگے جھکنا نہیں پڑتا، کسی کے آگے رسوا نہیں ہونا پڑتا، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے کہ وہ سچائی پر کھڑا ہے۔ تو اس سچائی کو اپنی زندگی کی طاقت بنانا چاہیے، جھوٹ کی کمزوری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ابتدا اپنی ذات سے ہے، اپنی اولاد سے ہے، اپنے بچوں سے ہے۔ ان کو حوصلہ دو کہ کوئی غلطی ہو جائے اپنی غلطی کا اقرار کر لو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ بچوں کو حوصلہ تو دو نا۔ دیکھو زندگی کے اندر کتنی مضبوط عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور جس بچے کی عمارت کو جھوٹ پر کھڑا کیا گیا، یہ ماں باپ نے اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی، اس کے ساتھ ظلم کیا، اب یہ بچہ زندگی میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا، رسوا ہوتا رہے گا، نہ معلوم کہاں ذلیل و خوار ہوگا۔ کس بنا پر ہوگا؟ جھوٹ کی بنا پر، کہ اس کی تعمیر کے اندر جھوٹ سے کام لیا گیا۔ تو ایک گناہ زبان کا جو بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، جو اللہ کے تعلق کے اندر رکاوٹ ہے، وہ زبان سے جھوٹ کا بولنا ہے۔ آج کہتے ہیں جھوٹ بولنا سمجھتے ہیں کوئی بڑی فنکاری کی بات ہے، کوئی قابلیت کی بات ہے، کہ جو سیل مین جھوٹ بول کر سودا بیچ دے، چیز کے عیب کو چھپا کر سودا بیچ دے، سمجھتے ہیں کہ سیل مین بڑا قابل ہے۔ ارے کسی کو دھوکہ دینا یہ قابلیت کی بات ہے؟ کل قیامت کے دن پتا چلے گا تیری قابلیت کا کہ تیرا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی چیز کے عیب کو چھپا کر سودا بیچے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ سمجھنا بڑی فنکاری کی بات ہے کہ جی دھوکہ دے دیا کسی کو، چیز چھپا کر ڈال دی۔ اس لیے جھوٹ سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے زبان سے غیبت کا کرنا، کہ حدیث میں آتا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ یہ غیبت زنا سے زیادہ اشد ہے۔ یہ کیوں اشد ہے؟ کہ زانی زنا کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن غیبت کرنے والا جب غیبت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ اس سے معافی نہ مانگے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ پھر غیبت جاہی گناہ ہے،
اور زنا باہی گناہ ہے. باہی گناہ کے بعد انسان میں ندامت آتی ہے، پشیمانی آتی ہے، میں نے کیا کر لیا، اور ندامت اور پشیمانی کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. لیکن یہ غیبت جاہی گناہ ہے. یہ غیبت اس لیے بولتا ہے کہ میرا بڑا پن قائم ہو جائے، میری بڑائی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، اور دوسروں کی برائیاں کرتا ہے، دوسروں کی غیبتیں کرتا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہے نظروں سے نیچے گر جائیں. آج ہمیں اپنی نشست و برخاست کا، اپنی مجلسوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری مجلسوں میں غیبت تو نہیں ہے. کیونکہ جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو گفتگو بڑے اچھے انداز میں شروع ہوتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس گفتگو کا کانٹا بدل جاتا ہے اور غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں. امام ریبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، فرماتے ہیں میں ایک مجلس میں گیا، اس میں غیبت ہو رہی تھی، میں اٹھ کے چلا آیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ سوچا کہ شاید اب غیبت ختم ہو گئی ہوگی، میں دوبارہ اس مجلس میں گیا اور پھر میں بھی اس غیبت میں شریک ہو گیا. رات کو جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ کالا حبشی ہے، اس کے ہاتھ میں خنزیر کا سڑا ہوا گوشت ہے، بدبودار گوشت ہے، اور مجھ سے کہتا ہے کہ یہ کھاؤ. میں کہتا ہوں کہ یہ تو حرام ہے، خنزیر کا گوشت ہے، حرام ہے. کہتا ہے اپنے بھائی کا گوشت بھی تو کھایا ہے، وہ جو غیبت کی ہے. کیونکہ غیبت کا گناہ کتنا بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. یہ غیبت کا کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. جب تم اسے پسند نہیں کرتے تو پھر کسی بھائی مسلمان کی غیبت کیوں کرتے ہو؟ یہ معمولی گناہ نہیں ہے کہ گناہ بھی ایسا کہ جس کے بعد احساس ہی نہ ہو کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے، احساس ہی نہیں کہ گناہ کیا ہے. اور جب اس بات کا احساس نہیں ہے تو توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی جب آدمی غیبت کرتا ہے. اس لیے بھائی یہ زبان کی جو احتیاط ہے نا، اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں ان کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ان کے تو خیالات پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جمعے جامع مسجد سے باہر نکلے، دیکھا کہ گھٹا کٹا جوان ہے، بھیک مانگ رہا ہے. دل میں خیال آ گیا کہ ہٹا کٹا جوان ہے، بھیک مانگ رہا ہے، زبان سے کچھ نہیں کہا. اور غیبت جب ہوتی ہے کہ جب زبان سے اس کا اظہار کیا جائے. غیبت جب ہوتی ہے، خیال میں کوئی بات آئے اور زبان سے اظہار نہ کرے تو وہ غیبت نہیں ہے. لیکن جن کے رتبے بلند ہیں ان کے تو خیالات پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے. رات کو سوئے، خواب دیکھا کہ کالا حبشی ہے، سڑا ہوا گوشت لے کر آیا، بدبودار، کہتا ہے کہ اسے کھاؤ. سمجھ گئے، بیدار ہوئے، اس نوجوان کو تلاش کرنے کے لیے نکلے. دیکھا کہ وہ دریا کے کنارے کنارے جا رہا ہے. پیچھے پیچھے چلے کہ آگے بڑھ کر اس سے معافی مانگ لوں. اس نے پلٹ کر دیکھا اور دیکھ کر کہا، وہ بھی کوئی اللہ کا مقرب بندہ تھا. اس نے کہا کہ جنید، زبان کے فعل سے دل کا فعل اشد ہوتا ہے. کل عرض کر رہا تھا نا کلام نفسی، کہ کلام نفسی سب سے زیادہ دل کے قریب ہے. یہ دل کے قریب ہے. کس کے بارے میں کیا خیالات پکا رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا پلاننگ کر رہا ہے، کیا حرص و ہوس کا شکار ہو رہا ہے. یہ کلام نفسی ہے، اندر ہی اندر ہے، لیکن یہ دل کے قریب ہے. اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. اس لیے افکار اور خیالات کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. تو اس نے کہا کہ جنید، زبان کے فعل سے دل کا فعل زیادہ اشد ہوتا ہے. آگے بڑھے، معافی چاہی. اس نے کہا کہ میں 3 دن گزر گئے فاقے سے تھا. میں مزدوری کے لیے جاتا تھا کہ مجھے مزدوری پہ لے کے نہیں جاتا تھا.
3 دن کے بعد کا شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آدمی بھیک مانگ کر گزارا کر لے؟ تو کسی کے بارے میں برا گمان قائم مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو، زبان سے کسی غیر کا تذکرہ مت کرو۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس غیبت سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ذکر غیر کو چھوڑ دو، ذکر غیر کو چھوڑ دو، غیبت سے بچ جاؤ گے۔ آج ذکر غیر ہے نا، فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، بس غیبت۔ اور غیبت کہتے کس کو ہیں؟ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے غیبت کی تعریف یہ بیان کی کہ اپنے بھائی کی کسی ایسی بات کا ذکر کرنا، اور وہ بات وہ نہیں کہ جو اس میں موجود نہ ہو، وہ بات جو اس کے اندر ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کہ میری بات کسی کے سامنے ظاہر کی جائے، یعنی حقیقت کو بیان کرنا جسے وہ چھپانا چاہتا ہے، فرمایا کہ یہ غیبت ہے۔ وہ بات اس کے اندر ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کہ کسی کے سامنے اس کو لایا جائے۔ اور سوال کیا گیا کہ اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہو جائے، آج ہے نا مرچ مسالہ لگا دیتے ہیں، آج نقل روایات کے اندر بڑا جھوٹ شامل ہے۔ آپ کسی سے کوئی بات کریں، آگے وہ بات اس طرح نہیں پہنچتی، پھر اس سے آگے اس طرح نہیں پہنچتی۔ اس لیے سنی سنائی بات پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ تصدیق نہ کر لی جائے، کیونکہ باتیں بدل جاتی ہیں اور 2-4 واسطوں کے بعد وہ بات بالکل بدل چکی ہوتی ہے، اپنے اصل مفہوم سے ہٹ چکی ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی سنی سنائی بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یقین نہیں کرنا چاہیے، اس کی تصدیق کرنی چاہیے۔ تو یہ غیبت ہے۔ اگر اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، فرمایا کہ یہ بہتان ہے، اور یہ بہتان غیبت سے بڑھ کے گناہ ہے۔ اس لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا علاج یہ بیان کیا کہ بھائی بولنے سے پہلے سوچ لو۔ وہی کل بھی عرض کر رہا تھا کہ پہلے تول اور بعد میں بول۔ اور 4 باتیں اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی۔ فرمایا کہ استحضار عقوبت وقت غیبت، کہ جب وہی بات ہے نا کہ نفس کو لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے، اور جب ہم اس نفس کی من چاہی کرتے ہیں تو ہم اپنی نفسانیت کو قوی کرتے ہیں، روحانیت کو کمزور کرتے ہیں۔ یہ نفسانیت غالب آتی چلی جاتی ہے۔ کس لیے غیبت ہوتی ہے؟ نفس کی لذت کے لیے، نفس کے مزے کے لیے۔ یہیں سے تو بات کا آغاز ہوا آج کہ یہ لذات اور شہوات جو ہے نا، یہ رکاوٹ ہے۔ تو استحضار عقوبت وقت غیبت، یعنی جب غیبت ہونے لگے یا زبان پہ کچھ الفاظ آنے لگے یا کوئی ارادہ ہونے لگے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا استحضار کرو کہ اگر میں نے غیبت کی، اللہ کی پکڑ ہوگی، سزا ہوگی، کیا اس سزا کا متحمل ہو سکتا ہوں؟ واقعہ میں نے عرض کیا تھا نا، وہ طالب علم جو چراغ کی لو پر اپنی انگلی کو جلاتا رہا اور اپنے آپ سے کلام کرتا رہا کہ کیا تو اس آگ کو برداشت کر سکتا ہے تو میں گناہ کر لیتا ہوں۔ تو یہ ہے استحضار عقوبت وقت غیبت۔ اس وقت اس کا استحضار کرو کہ سزا ہوگی، پکڑ ہوگی، کیا تو اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ اور دوسری چیز تأمل قبل تکلم، بات کرنے سے پہلے سوچنا، تول کر بولنا، سوچ کر بولنا۔ یہ نہیں کہ زبان بڑھ بڑھ چلتی چلی گئی، نہیں، سوچ کر بولو کہ کوئی بات مفید ہے، کارآمد ہے تو کرو، کسی کی غیبت تو نہیں ہے، کسی پر بہتان تو نہیں ہے، کسی کی آبرو پر حملہ تو نہیں ہے، سوچ کر بولو۔ اور تیسری چیز معافی چاہنا بعد صدور غیبت کی، کہ اگر کسی کی غیبت ہو جائے تو بھائی جا کے معافی مانگو کہ اللہ کے لیے میرا کہا سنا معاف کر دینا۔ یہ مت کہو کہ میں نے تمہارے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے، اسے تکلیف پہنچے گی، تکلیف سے بچانا بھی ضروری ہے۔ بس ایک عام عنوان سے معافی مانگ لو کہ بھائی اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دینا، میرا کہا سنا معاف کر دینا۔ تو غیبت ہونے کے بعد معافی کا چاہنا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے اوپر کوئی جرمانہ مقرر کرنا کہ نفس ہے نا بڑا شریر ہے، اس پر جرمانہ مقرر کرو کہ اگر تو نے ایک دفعہ غیبت کی 500 روپیہ صدقہ کروں گا، 1000 روپیہ صدقہ کروں گا، 20 رکعت نفل پڑھوں گا۔ اور اسے تو 2 رکعت نفل پڑھنا بھاری ہے اس نفس کو، ایک دفعہ 20 رکعت نفل پڑھ لیے سیدھا ہو جائے گا۔ تو اپنے نفس پر کوئی جرمانہ مقرر کرنا
یہ 4 علاج مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے کہ اس کے بارے میں سزا کو سوچنا کہ سزا ہوگی، پکڑ ہوگی، کیا میں اس کو برداشت کر سکوں گا؟ حدیث شریف میں آتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، آپ کو جنت کی سیر بھی کرائی گئی اور جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ آپ نے جہنم میں دیکھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے یہ ناخن لمبے لمبے تانبے کے ناخن ہیں، اور اس سے اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینے کو وہ نوچ رہے ہیں، وہ نوچ لیتے ہیں، پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر نوچتے ہیں، پھر صحیح ہو جاتا ہے، اس عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے، آج اس عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ یہ ہے استحضار عقوبت، اس سزا کو سوچنا کہ انجام کیا ہوگا، پھر بولنے سے پہلے سوچنا، پھر جس کی غیبت کی اس سے معافی کا مانگنا، اور اپنے نفس کو سزا دینا، مالی جرمانہ مقرر کرنا اور کوئی نوافل کی مقدار مقرر کرنا۔ اور سب سے آسان چیز ہے بھائی سوچ کر بولو، سیدھی سی بات ہے، سوچ کر بولو۔ تو یہ 2 بڑے بڑے زبان کے گناہ ہیں، ایک جھوٹ ہے، ایک غیبت ہے، کہ جو اللہ کے تعلق میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ زبان کے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 خرابیوں کو ذکر کیا اور آفات لسان کے نام سے ذکر کیا۔ اللہ تعالی ہمیں حفظ لسان کی توفیق عطا فرمائے۔ اس اعتکاف کی برکت سے ہمیں اس بات کا عزم کرنا چاہیے کہ بھئی ہم نے ذکر غیر سے بچنا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس طرح غیبت کا کرنا حرام ہے، اسی طرح غیبت کا سننا بھی حرام ہے، کہ اگر آدمی کرتا نہیں تو سنتا ہے دوسروں کا ذکر، وہ سننے میں بھی نفس کو مزہ آتا ہے نا، نفس کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ کیوں سنتا ہے؟ نفس کی لذت کے لیے، نفس کے مزے کے لیے۔ اس لیے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اگر کوئی شخص آ کر کسی کا ذکر کرتا، فرماتے کہ بھائی میں کسی کی بات نہیں سنتا، اگر سنانی اس کو بھی بلا کر لے آؤ، سامنے کرو تو پتہ چلے، پیٹھ پیچھے بات کرتے ہو۔ ایک شخص حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا جی حضرت فلاں آدمی آپ کے بارے میں یوں 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 کہہ رہا تھا، ایسا ایسا کہہ رہا تھا۔ فرمایا کہ تو اس سے زیادہ بے حیا ہے، وہ تو پیٹھ پیچھے کہہ رہا تھا، تو منہ کے سامنے کہہ رہا ہے، تو اس سے زیادہ بے حیا ہے کہ تو منہ پر کہہ رہا ہے، اس نے تو پیٹھ پیچھے کہا تھا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کوئی کسی کا ذکر کرتا، حضرت وہ بات سنتے اور سن کر فرماتے کہ جا بھائی اپنا کام کر، وہ آدمی ایسا نہیں ہے۔ اس لیے بزرگوں کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، تو اپنے نفس کو آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے، اسے کچھ پابند کرنا چاہیے۔ اس اعتکاف کی برکت سے ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی کی جو عمارت ہے اسے سچائی پر قائم کرنا ہے، اور ذکر غیر سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس زبان کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ یہ زبان پاکیزہ ہوگی، سارا بدن پاکیزہ ہو جائے گا، دل پاکیزہ ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمین آمین برحمتک. یہ اپنے معمولات میں لگے، ذکر و تلاوت، سنن زوال، صلاۃ و تسبیح، وقت کو ضائع نہ کریں.